नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये आयत नंबर 121 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। वही आयत बिर 221 तक हमने कर लिया था। 177 था आयत बिर, आई थिंक सो। तो वही उसी के मुख्तलिफ अहकामात चल रहे हैं। अब ये 15वां 16वां बन जाएगा या 17वां। एनीवेज अब क्या रहा है, वह सलून का अनिल महीज़, ये आपसे सवाल करते हैं महीज़ के बारे में। महीज़ मीन्स जो पीरियड्स वाली औरत। एक दो बातें देखें, हम लोग आम तौर से देखते हैं ना, मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर औरत के ऊपर होता है वो फेमिनिज़म, रेवोल्यूशन एक आ रही है, इक्वालिटी, वुमेन राइट्स। और ये अब आप इन आयतों में आगे देखेंगे, ये पूरे 2 रुकू के 3 रुकू ये पूरे सिर्फ औरतों के मसाइल से ही चल रहे हैं। और आगे पूरी सूरह निसा अलग। तो इतनी कैटेगोरिकली अल्लाह के नज़दीक उनकी इंपॉर्टेंस थी, जो इतने मसाइल उनके इतनी डिटेल में यहाँ पे बयान हो रहे हैं। और दूसरा मुझे ख्याल आया जब मैं ये आयत मैंने पढ़ी है, तो देखें आम तौर से लोग उलमा पे इजीली फ़ौरन जो है ना इश्काल कर देते हैं। ये देखें, ये दुनिया चाँद पे पहुंच गई है और ये हैज़ निफास के मसाइल में बिज़ी चल रहे हैं। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है आम तौर से। लेकिन मसला ये है कि अगर इतनी सारी आयात कुरान में आप देखेंगे अभी ये ख़ुद भी, तो अगर उन औरतों के पर्टिकुलर मसाइल से बयान होंगी तो उनका मसाइल को बयान करना ये उलमा की ज़िम्मेदारी बन जाएगी। एक एक आयत को बयान करना, उसको खोलना ये उलमा की ज़िम्मेदारी है। तो वो इस वजह से उसका खाली होता है। इसमें कोई ऐसी इश्काल वाली बात होनी नहीं चाहिए किसी को भी। औरत कहाँ लिखा है? अभी आएगा, आप देखें। आपसे सब और सवाल करते हैं आपसे अनिल महीज़, यानी महीज़ कहते हैं, हैज़ से ये लफ्ज़ निकला है। हैज़ होता है, हैज़ कहते हैं पीरियड्स को। तो ये औरत जब पीरियड्स में, ये उसके बारे में आपसे सवाल करते हैं। कुल हुआ अज़न, इनसे कहें ये बहुत ही गंदगी है, गलीज़ चीज़ है। फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीज़, बस बचो, यानी कि इसको तज़लु बचो निसा से फ़िल महीज़, महीज़ की हालत में जब वो पीरियड्स में हो तो उनसे दूर रहो। वला तक़रबूहुन्ना, उनके करीब मत जाओ। हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़ाइज़ा तत्तहरना, बस जब पाक हो जाएं वो, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, बस फिर तुम आ सकते हो उनके पास जिस हैसियत से भी तुम्हें अल्लाह का हुक्म आया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। तो ज़ाहिर है हमें आयत के ये फ़िक़ा के मसाइल में आई डोंट थिंक यहाँ पे जाने की ज़रूरत है। बेसिक वही बात हो रही है कि हैज़ की हालत में ज़ाहिर है हम सबको मालूम है कि औरत के करीब जाना हराम है। लेकिन इसमें एक हदीस में आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ग़ालिबन नाफ से लेकर घुटने तक जो औरत का बॉडी का हिस्सा होगा वो जिसको कहते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम होगा। अदर देन दैट कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि यहूदियों का ये होता था कि उस ज़माने में क्या करते थे, अगर एक औरत पीरियड्स है, किसी औरत इस हालत में है, तो उसके साथ खाना भी नहीं खाते थे, उससे बात भी नहीं करते थे, उससे अपनी गैदरिंग में भी नहीं आना उसको अलाउड होता था। वो इस लेवल पे उससे ज़्यादा तो ये अल्लाह असल क्लेरिफाई ये करना चाह रहे हैं कि ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एक्ट जो है वो करने से अल्लाह ने रोका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरत कोई घर का हिस्सा ही नहीं रही या वो अलाउड ही नहीं है, आपके साथ बैठ के खाना ही नहीं खा सकती। तो उन चीज़ों की क्लेरिफिकेशन के लिए ये आयतें असल में नाजिल हो रही थी। लेकिन मसाइल के एतबार से तो साथ सो भी सकते हैं, मतलब हाँ, नहीं मैंने वही अर्ज़ किया ना कि जैसे नाफ से घुटने तक का जो है वो हिस्सा कहते हैं कि आउट ऑफ रीच है। अदर देन दैट औरत से साथ हाथ क्या इंडिया में अभी तक ये चीज़ है, बताओ। मुस्लिम मुस्लिम ही तो नहीं है, मुस्लिम में ऐसा है कि औरतों के मतलब होते तो इवन दो कि वो घर के बाहर वाला जो होता है ना वहाँ जाके सोती है कुछ विलेजेस ये है। तो वो जूज़ में भी ऐसे ही था ना, तो उन्हीं को वो करने के लिए ही तो बहरहाल जूज़ ने आगे से फिर यही यहूदियों ने बोला कि ये तो हर चीज़ में सिर्फ हमारे एक यानी सिर्फ हमारे अगेंस्ट बात करने के लिए ये ऑर्डर आ रहा है, वरना ऐसी कोई होना नहीं चाहिए था। बहरहाल लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि नहीं, जो फैक्ट अल्लाह ने बयान फरमाया वो ऐसे ही रहेगा, उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में उतनी हद तक ही रखना चाहिए। ठीक, कोई पूछा आपने? नहीं,
वैसे एक वो आजकल वो इवन पाकिस्तान में भी तोहम परस्ती होती है ना कि जी वो हैज़ की हालत में औरत खाना ना पकाए और ये ना करे, ये सब ये वही ये आयतें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि ये मेन मकसद बताने का यही था कि उनसे ये जमा करना, वती करना जिसको कहते हैं इंटरकोर्स, सिर्फ ये हराम है, बाकी औरत इन इटसेल्फ तो एक ह्यूमन बीइंग है। और इसीलिए देखें आगे इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुत्तताहिरीन कि अल्लाह ताला तौबा करने, ये आयत नाजिल हुई थी, ये कहीं मैंने पढ़ा मारुफुल हदीस में गालिबन कि ये आयत नाजिल हुई थी कुबा वाले जो लोग थे ना, कुबा एक वादी थी, एक जगह है जो मदीना से कुछ पहले है, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा रहे थे तो वो यसरिब यानी मदीना में एंटर होने से पहले यहाँ उन्होंने क़याम किया और यहाँ नमाज़ पढ़ी और यहीं मस्जिद की फ़र्स्ट इस्लाम की मस्जिद की बुनियाद रखी जो कुबा मस्जिद आज भी वहाँ मौजूद है। और उसमें वो बहरहाल तो ये उन लोगों के बारे में जब नाजिल हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा कि माँ बालकुम या माशरल अंसार के तुम लोगों को के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तवाबीन व युहिब्बुल मुत्तताहिरीन। तो तवाबीन तो आपको सब समझ आ रही है कि चले तौबा कर ले, लेकिन मुत्तताहिरीन इसलिए फरमाया कि उन्होंने कहा कि हम लोग जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हम वॉश करते हैं पानी से भी, यानी पाकी हासिल करने के लिए आम तौर से ये रिवाज था उस ज़माने में लोग पत्थर का इस्तेमाल करते थे, जैसे आजकल आप कह लेंगे कोई टिशू का यूज़ कर रहा है, तो वो लोग ख़ास तौर से पानी से अपने आप को वॉश किया करते थे। तो ये अपने आप को प्रॉपर पाक करना अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उनका जिक्र यहाँ कुरान में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुत्तताहिरीन। ये वो लोग कौन पानी यूज करते थे? कुबा वाले जो लोग थे, कुबा वाले जो जनरल लोग थे वो पानी का इस्तेमाल करते थे। आफ्टर हो चुके थे वो उस वक्त, वो मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने इनवाइट किया था ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अंसार वालों ने मदीना, तो वो लोग पानी और मुसलमान जो उनमें से नहीं भी हुए थे, लेकिन इट वाज देयर कल्चर कि वो प्रॉपर पाक अपने आप को करते थे, अपने पूरी बॉडी को और इस तरह से रखते थे, पाकी का ख़ास ख्याल। उन वो एक्ट अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने ये फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल। के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आप जब पानी इस्तेमाल ना करें तो नमाज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे जैसे ये तो ज़ाहिर है हमारे कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ बाद दफ़ा सिर्फ टिश्यू ही होता है आपके पास। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली पानी इस्तेमाल करें या फिर अगर पानी नहीं, ये अलग बात हो रही है। आप नॉर्मली यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पानी के बगैर भी पाकी हासिल की जा सकती है, जैसे पत्थर था या टिशू था, उससे भी लंबे लंबे जी अरब में जब लोग लंबे लंबे सफ़र हाँ, तो वहाँ पत्थर और उसी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। पत्थर होती थी या कोई दरख्त की कोई टहनी, वो है छाल है, क्या कहते हैं, लकड़ी है, या इस तरह की चीज़ों का ही इस्तेमाल हुआ करता था, और अभी भी बहुत सारे इलाकों में होता है। तो लेकिन पानी का इस्तेमाल अफजल है, उसको ये बताया कि वो इतना अफजल है कि अपने आप को प्रॉपर पाकी हासिल करने के लिए। कल्चर आप इस तरह होना कहेंगे कल्चरल नहीं, अब तो वो पाकी हासिल करने के लिए हिस्सा बन गया ना। और हाँ, ये हिस्सा है हमारा, यानी अब कोई बंदा ये कहे कि जी मैं वो पानी इस्तेमाल नहीं करूँगा तो वो तो उसमें नहीं आएगा। मसाइल के एतबार से आप करेंगे, अगर आपने वो किया है संजय किया, अगर आप टिश्यू भी कर लें तो जब भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अफजल ये है कि आप नहीं लेकिन देखिए, एक होता है कि वजूब उस चीज़ का हो जाएगा, लेकिन आप परफेक्शन पे नहीं आएंगे। वजूब जो होगा वो पूरा हो जाएगा, लेकिन आप परफेक्शन पे नहीं आएंगे। उसके लिए ये नहीं टिश्यू, हम तो हमारे ऑफिस में तो हम बॉटल रखी थी। हाँ, वो तो बॉटल रख सकते हैं। वो ये बात सही है कि उसको टिश्यू को गीला करके अगर जहाँ पे बॉटल तो है बॉटल हो बेस्ट हो, लेकिन अगर बॉटल ना भी हो तो टिश्यू गीला करके जी लोग मिसयूज करते हैं। जी जी ठीक है। दूसरा ये देखें, उलमा ने लिखा है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन के अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी ये इस पे तो पूरे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बयान सुने हुए हैं कि आप अगर गौर करें कि ये नहीं फरमाया कि मैं पूरी रात मुसल्ले पे बैठने वाले से मोहब्बत करता हूँ, या मैं पूरा दिन रोज़े रखने वाले से मोहब्बत करता हूँ, या यानी पूरा चैरिटी के में पूरा दिन रात अपने आप को खपाने वाले से मोहब्बत करता हूँ, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन कि मैं मोहब्बत उससे करता हूँ जो पहले गुनाह कर उससे हो जाता है, लेकिन वो उस पर शर्मिंदा होता है, रिपेंट करता है और मुझसे तौबा करता है। ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है, क्योंकि गुनाहगार तो हम सब हैं, हम सबसे गुनाह तो हो सकता है, तो गुनाह हो गया ठीक है, फ़ाइन, वो तो अल्लाह के माफ़ करने वाले हैं, लेकिन उस पर तौबा करना, उस पर रिपेंट होना करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी अमल है। एनीवेज, अच्छा अब देखें, निसाउकुम हर्सुल लकुम, ये जो औरतें हैं, ये अगेन एक और मसला आ रहा है,
میں فقہ کے مسائل میں ہم یہاں نہیں جاتے، یہ حیض سے بھی متعلق کہ بھائی اتنے دن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس پہ اپنے مقام پہ لوگ خود مطلب رجوع کر سکتے ہیں. ہم تو صرف ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں. ہم عورتیں جو تمہاری ہیں یہ تمہارے لیے کھیتی ہیں. حرث کہتے ہیں کھیتی کو، ایگریکلچر کو. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، بس تم آؤ اپنی کھیتی کے پاس جس طرح سے تم چاہو. انا شئتم، جس طرح سے بھی تم چاہو. انا بے شک، شئتم چاہو تم. وقدموا لانفسکم، اور آگے کرو ان کو اپنے آپ سے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور ڈرو اللہ سے. واعلموا، جان لو. اللہ بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اللہ سے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہو مؤمنین کے لیے. تو اس میں ایک دوسرا مسئلہ میں بریفلی بیان کر دیتا ہوں. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عورتیں جو ہوں گی ان سے جب انٹر کورس ہوتا بھی ہے تو وہ پرٹیکولر خالی ورجائنل پارٹ کے اندر ہوگا، جو اینل کے اندر وہ جائز نہیں ہوگا، الاؤڈ نہیں ہوگا. اور اس آیتوں سے ہی بہت سارے مسائل اس کے جواب میں نکلتے ہیں. فرسٹ آف آل تو فرمایا حرث لکم، یہ تمہاری کھیتی ہے. تو جو ریپروڈکشن کا اگر پورا آپ ایسپیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ اسی وجائنل پارٹ کے تھرو ہوتا ہے. تو جب کھیتی فرمانے کا مطلب ہوا کہ یہ کھیتی صرف اسی سے ہوگی تو یہ یہیں تک ریسٹرکٹڈ رہے گا پارٹ. لیکن یہ کیوں فرمایا انا شئتم، جس طرف سے بھی تم چاہو؟ تو اس میں بات ہو رہی ہے کہ ایک سرٹن پوزیشن کی، کہ اس زمانے میں یہ ایک بھی جیوز نے وہ ایک پروپیگنڈا کہہ لیں یا جو بھی پھیلایا ہوا تھا کہ نہیں، اس ایک سرٹن پوزیشن میں ہی آگے سے آپ اپنی عورت کے ساتھ کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ جس طرح سے بھی یو فیل کمفرٹیبل وہ جائز ہوگا. لیکن اس میں یہ آج کل جو ہے نا، اللہ معاف کرے، بہت سارے لوگوں نے اسی آیت سے الٹے کام کر رہے ہیں. یہ وہی جو آپ بات کر رہے ہیں نا. ہاں وہ یہ اسی لیے میں نے وہ میں نے اسی لیے یہ کوشش کی کہ ہر سن یہ بس ایک بات پوچھوں، بیک سائڈ سے کرنے سے کیا وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ نکاح دوبارہ کرنا ہوگا. جی اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو بہرحال تو لیکن یہ کیٹیگوریکلی کھیتی فرمانا علماء نے لکھا، یہی اس کی دلیل ہے کہ ان سے وہ بیک سائڈ سے جائز نہیں ہوگا. لکم، تم سب کے لیے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بناؤ اللہ کو اپنی قسموں میں زبردستی. اللہ کو مت ڈالو. ان تبرو کے نیکی سے، وتتقوا اور تقوی سے، اور تصلحوا بین الناس، اس سے تم دور ہو جاؤ اور لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے والوں میں سے، کرنے والوں میں بننے سے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. یہ ایمان، یہ قسم کی بات ہو رہی ہے کہ ایک منٹ میں اگلی آیت پہ بھی آتا ہوں، پھر اس پہ بتاتا ہوں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ، اخذ یاخذ ویسے کہتے ہیں پکڑنے کو. تو لا یؤاخذکم، نہیں پکڑے گا اللہ تم لوگوں کو، باللغو، لغو باتوں میں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ولیکن اور لیکن پکڑا جائے گا تمہیں اس سے جو کچھ تمہارے اپنے دلوں کی انٹینشنز ہوں گی. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور حلیم ہے. یہ قسم سے متعلق بات ہو رہی ہے. دیکھیں ایک تو اگین اس میں پھر ایک قسم کی ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں. ایک یہ بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیں پہلے یہ جو اس آیت میں ہے نا، باللغو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ تمہیں لغو والی قسم میں، فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں اللہ تمہیں نہیں پکڑے گا. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ لغو مطلب ہوتا ہے کہ جو بیسکلی کوئی معنی نہیں رکھتی کوئی بات، جیسے وہ اکثر کہتے ہیں نا واللہ. ہاں یہی ایگزیکٹلی. دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ البوں میں نارمل کلچر تھا یا تکیہ کلام کہہ لیں گے بات پہ، آج کل بھی آپ دیکھیں گے واللہ واللہ، ہاں یہ کرتے ہیں. تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی پکڑ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جی اسکول میں بچے ہوتے ہیں، عربی ہے نا بہت. ہاں تو ایک یہ صورت ہو سکتی ہے. دوسری یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ یار پاس کا کوئی فار سرٹن نالج تھی، کوئی بھی ایک فیکٹ تھا جو اس کے دماغ میں ہے کہ یہ اسی طرح سے تھا، لیکن وہ بات غلط ہے. لیکن وہ اپنی پوری سوچ بچار کر کے، چاروں اینگلز، چاروں طرف سے سوچ کے، دیکھ کے، اپنی ورکنگ کر کے، اور پھر قسم کھاتا ہے کہ نہیں یہ کام ایسے ہوا تھا. اب اس کی نالج، یہ جھوٹی قسم کھانا اس کا انٹینشن نہیں ہے، لیکن
وہ ہوا ایسے کام نہیں تھا, اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ایسے ہوا تھا, اس نے اس پہ قسم کھا لی. تو یہ بھی لغو قسم ہوتی ہے کہ وہ بیسکلی ایک پاس کا ایونٹ تھا جو لغو, اس کو بولتے ہیں یمین لغو, یعنی لغو ہو گئی, یہ فضول کہہ لیں, ہاں لیکن ہاں بالکل. تو یہ ان والی چیزوں پہ پکڑنی ہوگی. لیکن آپ اس سے اوپر آئے دیکھیں پھر بھی یہ ولا تجل عرضۃ الایمان کو, یعنی زبردستی اللہ کو اپنی قسموں کے بیچ میں ڈالو ہی نا. پہلی تو بات ہی ہے اس لیے کی نا کہ آپ زبردستی اللہ کو ان قسمیں. اچھا تیسری بات اس کے اندر یہ لکھی تھی علماء نے, ایک وہ قسم بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بندے نے قسم کھا لی کہ یار میں یہ فلاں کام, جیسے آیا غالباً حضرت مستہ رضی اللہ عنہ کی کوئی بات تھی جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی کہ میں ان کو آئندہ چیریٹی نہیں کروں گا, یا اور ایک جی اور یا پھر ایک عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ میں اپنے بہنوئی سے بات نہیں کروں گا یا اس کی بیوی سے صلح نہیں کراؤں گا. تو اس طرح کی جو بات ہے جو کہ ایکچولی دیکھا جائے تو بات نہیں کرنی چاہیے, اور بندے نے کسی ایک سرٹن موڈ کی وجہ سے اس مومنٹ کے اندر یہ قسم کھا لی, تو پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ جا کے قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ بھرے. کفارہ ہوتا ہے 10 لوگوں کو کھانا کھلانا, تو یہ اس کی بھی بات ہو رہی ہے. جی جی کسی نے, میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا یہاں $10 ہے, آپ تو یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے حساب سے ایک بندے کی, جی تو $100 ہو گیا. 10 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے, خدا نہ خواستہ اگر کسی نے قسم توڑ دی. ہاں غریب یا مسکین. یہ نہ ہو کہ چلو یار میں آپ جو بول رہے تھے کہ چلو کھانا کھلا دیں, میں کھا لیں گے, مجھے یاد ہے اس دن بات. تو بہرحال تو اوپر جو آ رہا ہے اس طرح. اچھا تو یہ جو میں نے یہ دوسری بات کی نا کہ ایسی قسم کھا لینا جو نہیں کھانی بھی چاہیے تھی, اور وہ تو یہ اوپر والی آیت پہ اگر غور کریں تو اس سے آپ کو یہ کلیئر ہوتا ہے لا تجل, اللہ کو نہ بناؤ زبردستی سے اپنی قسموں کے اندر, ان تبرو یعنی اس طرح سے کہ تم نیکی سے, تقوی سے, لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے, ان تینوں چیزوں سے دور ہو جاؤ. بلا وجہ میں قسم کھا لی اور دور ہو گیا, یعنی میں نے قسم کھا لی میں چیریٹی نہیں کروں گا, یا میں مسجد کو خدا نہ خواستہ کوئی پیسے نہیں دوں گا, میں نے قسم کھا لی. تو اور بات تو کہہ رہے ہیں میں نیکی سے بھی دور ہو گیا اور میں تقوی سے بھی دور ہو گیا, خود ہی نعوذ باللہ اللہ بچائے, تو وہ دور ہو گیا نا. کہنے کو تو وہ اچھی بات تھی کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ اوپر والی آیت میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے زبردستی قسمیں کھاؤ ہی نہیں بلا وجہ میں. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ میں اللہ کو بیچ میں لانا ہی نہیں چاہیے. اللہ کا نام بہت بڑا ہے, ورا اور ورا ثم ورا الورا, ہمیں اللہ کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں. تو واللہ غفور حلیم. تو اگر بہرحال یہ کسی نے قسم کھا بھی لی وہ اس کو توڑ کے کفارہ بھرے, یا پھر اس طرح کی جو لغو ہے اس پہ کفارہ تو نہیں ہے, لیکن توبہ پھر بھی علماء نے لکھا ہے کرنی پڑے گی, کیونکہ اس نے پھر اٹ سیلف ایک اللہ کو بیچ میں تو لایا بلا وجہ میں, تو اس پہ بھی استغفار اور توبہ کرنی چاہیے. پھر نیکسٹ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربصوا 4 اشہر. وہ لوگ جو یؤلون من نساء, یؤلونا کہتے ہیں وہ جو کسی آدمی نے اب قسم کھا لی کہ میں اپنی عورت کے ساتھ انٹر کورس نہیں کروں گا, یا میں اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا, ایلا جس کو کہتے ہیں نا. تو یؤلون من نساء, تو اپنے عورتوں کے ساتھ ایلا کر لیا جس بندے نے, تو اب اس کے اوپر کیا ہوگا کہ وہ تربص 4 اشہر, 4 مہینے تک وہ دور رہے گا پھر اپنی بیوی سے اگر اس نے ایسی قسم کھا لی. اور فَإِنْ فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بس اگر وہ آ گیا بھی, اگر آ بھی گیا تو بھی فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے اور رحیم ہے. 4 مہینے سے پہلے اگر آپ بھی گیا تو اس نے یعنی کہ پیچ اپ کر لیا. ہاں لیکن اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. آئی تھنک سو. یہ فقہ کا مسئلہ ہے, یہ میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا. یہ فقہ کا مسئلہ ہے, میں کسی سے پوچھ کے آپ کو پھر بتاؤں گا. یہ کہ اگر اس نے ایسا کر لیا, اب اس پہ اگر یہ قسم کیسے کسی نے قسم کھائی ہے, قسم کا کوئی گواہ ہونا ضروری ہے. بیوی تو ہے نا, بیوی کو پتہ ہی نہیں, انسان خود دل میں قسم کھا لی, دل میں قسم. لیکن تو اللہ اور انسان آدمی کے بیچ میں میں یہ ایک مسئلہ ہے میرے حساب سے کہ اگر پوچھ رہا ہوں ایسے تو اللہ تعالیٰ جانتے لوگ جانتے ہیں نا. یہ بات نہیں, یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں اگر وہ اس نے یہ قسم کھائی تھی, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس 4 مہینے کے بعد
سے پہلے وہ آیا 4 مہینے کے بعد بھی 2 صورتیں ہوں گی. اب وہ یا تو بیوی سے پیچ اپ کر لے گا اور ریکنسائل کر لے گا, یا پھر وَإِنْ عَزَمُ الطلاق, یا وہ اس کو طلاق دے دے گا. دوسری صورت بھی تو پاسبل ہے نا, تو وہ آگے آ رہی ہے. اور اگر اس نے طلاق کا عزم کر لیا بیوی کو دینے کے, تو بھی فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بس اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. نہیں وہ نہیں ہے, وہ آگے آ رہا ہے, وہ اگلی 1-2 آیتیں بعد آئے گا, پرابلی نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. کہیں اس میں ایک سوال ہے, جیسا کہ مرد سے ہی بات ہوتی ہے نا, وہ طلاق, اور کہیں ایسا کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے اس میں؟ نہیں, وہ رجوع وہ ہوتا ہے, نتھنگ ٹو ڈو. والمطلقات, اسلام میں عورت کو حق نہیں ہے. اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں, یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, وہ روکے اپنے آپ کو 3 قروء. دیکھیں قروء جو ہے نا یار, جی نہیں یہ بات ہو رہی ہے پیریڈز نہیں, 3 قروء میں نا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک قروء کا مطلب ہوتا ہے پاکی, طہارت, جبکہ امام شافعی کے نزدیک قروء کا میننگ ہوتا ہے پیریڈز, ہیز. I will explain you what that means. کیونکہ اس کے اوپر بہت ساری ان کی اپنے پاس ریزننگز ہیں, اور بہت سارے ان کے پاس ڈفرینٹ بکس اور لٹریچر کے اندر ریزننگز ہے کس کی وجہ سے یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے اور یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے, کیونکہ ہم نے ایک ہی بس فقہ کو جو فالو کرنا ہے ہم نے اسی کو کرنا ہے. یہ ہوتا ہے قروء. اگر آپ اس کو مراد لیں طہارت, پاکی, یعنی پیچھے طلاق کی بات ہو رہی ہے نا, آدمی نے عورت کو طلاق دے دی, اب طلاق دینے کے بعد اس کی عدت بتائی, یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, وہ اپنے آپ کو 3 قروء روکیں, میننگ کہ 3 قروء تک وہ کسی یعنی دوسرا نہ نکاح کر سکتی ہے نہ یہ ہوگا, وہ سب اس کے اوپر, یعنی وہ عدت کا, یہ ان کا عدت کا پیریڈ ہوگا, یوں کہہ لیں 3 مہینے. 3 قروء, مہینہ بھی ہو سکتا ہے پیریڈ, 3 نہیں, 3 قروء کا مطلب ہوگا 3 طہارت ہوگا یا 3 پاک. ہمارے نزدیک اس کا میننگ ہوگا 3 طہارت, جو کہ اکثر کنسنسس علماء کا ہے. اس کا مطلب ہوگا 3 طہارت 3 پاکی, وچ مینس کہ اگر آج اس نے اس کو طلاق دے دی, اب وہ اس کے بعد رکے گی 3 پیریڈز تک, اس کو پیریڈز ہوں گے, وہ کمپلیٹ ہوگا سائیکل, اس کو پاکی حاصل ہوگی, دیٹ ول بی کنسیڈر دا فرسٹ. پھر اس کو پورا پیریڈ ہوگا, اس میں اس کو پاکی حاصل ہوگی, دیٹ ول بی کنسیڈر سیکنڈ. اور پھر ہوگا, پھر جب وہ پاکی ہٹ کرے گی تو یہ 3rd ہوگا, اس کا عدت ختم ہو جائے گی. ان کے نزدیک اس کا ریورس سینیریو ہوگا کہ جب وہ اگر پاکی کی حالت میں جب اس کو پیریڈز ہوگا وہ فرسٹ ہوگا سائیکل, پھر پیریڈ پہ سیکنڈ گنا جائے گا اور پیریڈ پہ 3rd, جس سے ہوگا, یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن اپروکسیمیٹلی 15 سے 20 دن کا ڈفرینس آ جائے گا ان عدت کے پیریڈ میں. تو اگر ایک بندہ ایک طرف امام وہ حنیفہ کا فتویٰ لے گا اور وہ اس مسئلے پہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ یہ ہوگا, لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اب وہ اگر شادی امام شافعی کے فتوے کے مطابق کر لیتا ہے, ٹیکنیکلی دا عورت کین اسٹل بی ان عدت, تو وہ مکس کرنے سے کیا ہوگا, وہ حلال حرام کا مسئلہ پڑ جائے گا کہ عدت کے بیچ میں تو شادی جائز ہی نہیں ہے نا, عدت کے اندر شادی کرنا اس عورت سے جائز ہی نہیں ہوگا. 3 مہینے ہمارے تو 3 مہینے, وہ ہم عام لینگویج میں ایسی کہیں گے, میں تو آپ لوگ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ مرنے کے لیے یہ بیسک بات ہو رہی ہے. ہاں مرنے پہ تو 4 مہینے 10 دن ہے, وہ تو کلیئر ہے, وہ آگے آئے گا, وہ بھی آئے گا. جو آپ نے بات کہی ہے جو مینشن ہو رہی ہے ڈیوریشن, تو یہ پہلی کے بعد ہو رہی ہے 3 طلاق, وہ رکے گا نہیں, میں یہی آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہی کنفیوژن ہو جائے گا. شوافے اگر آپ فالو کر رہے ہوں گے تو جیسے ابھی اس کا یہ چل رہا ہے نا ٹائم, جیسے ہی اس کو پیریڈ ہٹ ہوگا تو اس کا فرسٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. نہیں وہ تو ہو جائے گا, وہ 3 پاکی یا 3 پیریڈ واٹ ایور کمپلیٹ ہونے سے پہلے اگر اس نے رجوع کر لیا ایک طلاق کے بعد, ہاں رجوع کو تو رجوع کر سکتا ہے, ہاں رجوع تو کر سکتا ہے. طلاق کا پیریڈ یہ بات ہو رہی ہے جب تینوں طلاقیں ہو گئیں, یہ بات ہو رہی ہے جب 3 طلاق ہو گئی. دیکھیں فَإِنْ عَزَمُ الطلاق, کہ اس نے عزم کر لیا طلاق کا, اس نے عورت کو طلاق دے دی. اب بات ہو رہی ہے کہ پھر وہ جو مطلقات جو عورت ہیں طلاق یافتہ, وہ اس نے کیا کرنا ہے, یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, اس نے اپنے آپ کو 3 قروء روکنا ہے. اچھا اس میں ایک مسئلے کی بات ہے, ایک بندے نے 1 طلاق دی ہے جی, اور 3 مہینے تک رجوع نہیں کیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اس کے بعد اس کا ہاں 3 مہینے جب اس کا یہ ٹائم سائیکل پورا ہو جائے گا نا, تو اس کی کنسیڈر ہو جائے گی طلاق, لیکن اس کے بعد آپشن ہوگی دوبارہ وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اسی لڑکی سے. 3 کے بعد تو آپشن ہی نہیں بچے گی نا, اگر اس نے اکٹھے بھی 3 طلاق دے دی تو بس ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی, حرام ہو گئی. لیکن اگر اس نے 1 دی ہے, اور اصل جو اب حالانکہ
وہ ہم اس کو علمی لینگویج میں کہتے ہیں مسنون طلاق کا مسنون طریقہ کیا ہے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو طلاق دینا ثابت ہی نہیں ہے, لیکن اس کو پھر بھی بولا جاتا ہے مسنون طریقہ. وہ کیا ہے کہ ایک طلاق دے کے بندہ سکون سے بیٹھ جائے, چپ چاپ دیکھے اس کو جو بھی ہے, ایک سائیکل پورا مہینہ رکے, ایک پورا پیریڈ کا سائیکل, اور پھر دوسری دے, اینڈ دین پھر تھرڈ سائیکل میں تیسری لیکن دے. اگر وہ نہیں دیتا, وہ صرف ایک ہی دیتا ہے, ہاں تو وہ 3 مہینے تک پھر وہ عورت حلال کسی دوسرے کے لیے ہو جائے گی 3 مہینے 3 پیریڈس کے بعد. وہ اس دوسرے مرد کے لیے عورت چاہے تو وہ دوسرا نکاح پھر کر سکتی ہے. ہاں اس کو جائز ہو جائے گا. 3 طلاق کے بندان تینوں طلاق میں گیپ ہوگا, وہ 3 قروء ہے یا ایک ہی قروء ہے؟ مطلب ہے کہ اگر پہلی طلاق دی تو ایک باقی ہے, ایک باقی سے پہلے رجوع کرنا ہے, تین باقی سے نہیں, تینوں کے اندر کبھی بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. 3 مہینے کے اندر 3 مہینے میں کبھی بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. ہاں 2.5 مہینے میں کسی آخری دن کر لے, آخری دن کر لے, اگر نہیں کرے تو طلاق ہو جائے گی نا, اگر نہیں کیا تو وہی کہہ رہے ہیں نا, پھر حلال ہو جائیں گی وہ دوسرے کے. لیکن آپ پھر بھی نکاح کر سکتے ہیں. نہیں, پھر ایک ابھی نہیں کر سکتے تیسری کے بعد. تیسری نہیں, ایک منٹ, یہ بات کنفیوز نہ کریں. وہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد آپ نے اگر رجوع نہیں کیا تو طلاق ہو جائے گی اور وہ کسی اور کے لیے حلال ہو جائے گی. اگر آپ نے 3 مہینے کے بعد اگر اس عورت سے دوبارہ رجوع کرنا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. ہاں, لیکن حلال ایک ہی طلاق ہوئی بھی ہے یا 2 طلاق بھی ہوئی بھی ہے اور 3 مہینے ہو چکے ہیں, یو کین اسٹل ڈو واپس سے نکاح اس سے کر کے اور واپس. نہیں, وہ حلالے کی شرط 3 طلاق پہ, وہ بھی ابھی آگے آئے گی. یہ والی آیتیں جو آپ لوگ کے کوشچنز آ رہی ہیں ابھی آگے, یہ بھی آ رہی ہیں. انٹرسٹنگ ہے, ہونا کیا لیکن کرنا. دیکھیں نا, اب آپ نے یہ 4 آیتیں پڑھی ہیں, آپ لوگوں کے دماغ میں کتنے عورتوں کے مسائل چل رہے ہیں نا ماشاءاللہ الحمدللہ. تو وہ علماء جو بیچارے پورا دن قرآن پڑھ رہے ہیں, ابھی آگے دیکھیں اور کتنی مزید آیتیں اسی پہ چل رہی ہیں, تو اس پہ سے مسائل تو نکالیں گے. اینی ویز اگلا دیکھیں, میں اس رکوع ختم کھانے کے بعد. اچھا, ولا یحل لہن, اور نہیں حلال لہن, کیا مطلب ہوا راشد بھائی؟ حلال نہیں ہوا ان خواتین کے لیے. لہم ہوتا ہے نا, جیسے لہم میل کے لیے یوز ہوتا ہے نا, لہم ان مردوں کے لیے, لہن ان عورتوں کے لیے. جیسے آپ نے وہ سنا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم, تو ہن عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے 3rd پرسن. تو حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, جو ان کی ارحام کے اندر اگر کوئی بچہ ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے, وہ پریگننٹ تھی اگر عورت, اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بچہ گرا دے یا کوئی اس طرح کی حرکت کرے. ان کننا یؤمنن باللہ, اگر تم عورتیں یؤمنن باللہ, اللہ پہ ایمان رکھتی ہو, والیوم الآخر, اور آخرت پر, یعنی اتنا ان کو. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. اور جو دودھ پلانے والی ہوگی وہ اس کا زیادہ حق ہوگا چھوڑنے سے اس چیز میں, ان ارادوا اصلاحا, اگر اس میں اصلاح کا پہلو ہو. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي, اور ان کی مثال الَّذِي عَلَيْهِنَّ چلیں ہم انشاءاللہ یہ دوبارہ سے کرتے ہیں. میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر ان پہ کوئی سوال ہو یہاں تک کر سکتے ہیں, میں اگلی آیتوں پہ دوبارہ آتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.